الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا فله جنة بيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر و بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو اپنے پاکیزہ اور بابرکت گھر میں ایک بہت اہم عبادت نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کے آخرت کے لیے خیر بھلائی اور نجات کا ذریعہ بنائے. آج تفسیر کی مجلس کا دن اور مجلس کا وقت جو ایک ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر قرآن کا جو چل رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے. الحمدللہ تقریباً 15 سال سے یہ بابرکت سلسلہ اس مسجد میں چل رہا ہے. آج تھوڑی سی ترتیب اور ایک اہم ضروری بات کرنی تھی. ذمہ دار حضرات کے مشورے اور رائے سامنے آئی اور اس بڑوں کا سب کا حکم ہوا تو چند باتوں کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے تفسیر کی مجلس کو روک کر کے اس انداز سے گفتگو اور اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مسلمانوں کی بہت ساری ایک پہچان اور علامت ہوتی ہے. مسلمان سب سے پہلے اپنے ایمان سے پہچانا جاتا ہے. اسی کا نام مسلمان ہے کہ جو ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر، وہی آدمی کیا ہے؟ مسلمان ہے، اور اس کی ایک پہچان ہے. اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اندر سے اس کی کیفیت سب کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ مسلمان ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکیں اور اندر رکھتے. کوئی وجہ ہی دنیا میں تو آج کل حالات ایسے ہیں جس کی بنیاد پر کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور آپ کے لیے حکم ہے اس کا اظہار ہونا، کہ آپ مسلمان ہیں تو ظاہری پہچان کیا ہے، آپ مسلمان ہیں تو ظاہری علامت کیا ہے. مثلاً ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی اگر لائر ہے تو اس کی بھی کچھ علامت ہوتی ہے. ایک آدمی اپنے فن کا کچھ ماہر ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح ایک مسلمان کا ظاہری پہچان، وہ رہ رہا ہے تو اس وہاں رہنے کی ظاہری علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے. جس محلے میں وہ رہ رہا ہے اس محلے میں اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. وہ جس سوسائٹی اور جس تہذیب اور جس ماحول میں رہ رہا ہے اس ماحول سے ایک مسلمان کی شناخت اور پہچان کیا ہے. ایک آدمی ایک مسلمان کا گھر اور فیملی خاندان کہلاتا ہے تو کیا اس کی پہچان اور علامت ہے. آج تو انسان سب برابر ہیں، سب کا خون یک ہے، سب کو 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، سب کا کافر مشرک یہود و نصارہ
سب کا ایک ہی شکل ہو، کیونکہ سب کا اللہ ایک ہے، سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ کچھ ظاہری اپنی علامتیں دکھائے تاکہ سامنے والا پہچان سکے یہ مسلمان ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے ایک پہچان جو ہے وہ ہے عبادات۔ ایمان لایا اب عبادت، نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایک ظاہری پہچان ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ہزاروں کا ایک مجمع ہے اور وہاں ایک انسان اگر کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے اور باندھ لے، ساری دنیا کہے گی کہ یہ مسلمان ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسلام سے، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ ہزاروں میں چھٹ گیا اور کیا ہو گیا؟ یہ مسلمان، ہزاروں میں چھٹ گیا کہلایا مسلمان۔ کس نے اس کی ظاہری پہچان لائی؟ نماز۔ تو ایمان کے بعد میں ضروری ہے عبادات، اور عبادت میں سے نماز کو بڑی اہمیت دی گئی۔ روزہ بھی ایک خفیہ چیز ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو اندر سے پیشانی پر نہیں لکھتا روزے دار روزے دار۔ حج بھی ایک آدمی کرتا ہے تو یہ بھی خفیہ علامت ہے۔ یہ ہم لوگوں نے بنا لیا حاجی صاحب الحاج صاحب، ورنہ صحابہ کتنے حج کیے کہ کسی بھی صحابی کے نام حاجی نہیں لکھا گیا، کسی کے نام سامنے حاجی صاحب نہیں لکھے گئے۔ حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حاجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حاجی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حاجی حضرت علی کرم اللہ وجہ، حاجی حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ، جبکہ 20 حج پیدل یہ لوگ کیے لیکن نہیں لکھے، چونکہ ظاہری چیز، یہ باطنی چیز ہے۔ کیا ہے؟ حج کیا، الحمدللہ، یہ باطنی چیزیں ہیں، کچھ علامتیں لوگ دیکھ لیے کو لگ۔ زکوٰۃ بھی یہ ظاہری پہچان نہیں ہے، کیونکہ حکم ایسا نہیں ہے کہ دکھا کر کے دو، بورڈ لگا دو، سامیانہ لگا دو اور پھر دکھا کر کے دو اور پھر اپنے نام میں لکھ دو زکوٰۃ دینے والا زکاتی، کچھ نہیں۔ یہ خفیہ پوشیدہ چیزیں ہیں، لیکن ایک ہی عبادت ہے نماز، جس کو ہر جگہ ایک ایمان والے کو کیا کیا گیا ہے؟ ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا۔ چھپ کر کے نہیں اس کو پڑھو، بلکہ 5 نمازیں ہیں ظاہر کر کے پڑھاؤ، جماعت سے پڑھو۔ چھپ کر کے نفلیں پڑھنے کا حکم ہے، فرض پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نفل پڑھتے ہیں گھر میں چھپ کر کے پڑھیے، گھر کے اندھیروں میں پڑھیے، کونے میں پڑھیے، گھر والوں کو بھی معلوم نہ ہو۔ نوافل میں یہ حکم ہے، لیکن فرض میں حکم نہیں۔ فرض میں اعلیٰ اعلان پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے، بلائیے فرض کے لیے، دعوت دیجیے فرض کے لیے، بھائی نماز فرض ہے، آؤ نماز پڑھو، لیکن تہجد کے لیے دعوت دینے کا حکم نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ایک ہی عبادت ایسی ہے جو مسلمان کی ہزاروں انسانوں میں ایک الگ پہچان بنا دیتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ سفر میں ایک آدمی ہے اور سفر کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، پوری دنیا کہے گی یہ مسلمان ہے۔ اسٹیشن میں آپ نماز پڑھیے، لوگ کہیں گے مسلمان ہے۔ آپ ہوائی جہاز میں پڑھیے، مسلمان ہیں۔ تو الغرض ایمان کے بعد ایک مسلمان کے لیے حکم دیا گیا کہ تم کیا کرو؟ اپنے ایمان کا اظہار کرو، اور وہ نماز کی شکل میں۔ اس کے علاوہ یہ لباس جو ہے ہماری اور آپ کی اختیاری چیز ہے۔ یہ لباس بھی کیا ہے؟ اختیاری چیز ہے۔ آپ کیسے بھی کپڑے پہن لیجئے، لیکن سطر ڈھانپنا کیا ہے؟ سطر ڈھانپنا، چاہے پینٹ شرٹ پہن لیجئے، جبہ شریف پہن لیجئے، یا آپ کچھ بھی پہن لیجئے۔ انسان کے لیے اتنا حکم ہے کیا؟ سطر ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ اس کے بعد ایک پہچان ہے کہ ایک مسلمانوں کی لباس ہے، یہ نبیوں کی لباس ہے، یہ علماء کی لباس ہے، یہ نیک لوگوں کی لباس ہے، یہ اہل اللہ کی لباس ہے۔ یہ ایک الگ پہچان ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک الگ پہچان ہے، اور یہ اختیاری چیز ہے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ وہ علماء کی لباس پہنیے، آپ کا دل چاہے تو اہل اللہ کی لباس پہنیے، آپ کا دل چاہے تو کسی متقی پرہیزگار لوگوں کی لباس پہنیے۔ نہیں دل چاہ رہا ہے تو کم سے کم ایک انسان ہونے کے ناطے اپنا سطر ڈھانکیے، ننگا پن بے حیا مت رہیے۔ تو یہ ایک علامت ہے، مسلمانوں کے لباس ہے، اور اس میں یہ ٹوپی ہے، ظاہری اعتبار سے داڑھی ہے، اور اس کی ایک وضاحت ہے۔ لیکن جو عبادات میں سب سے اہمیت کے حامل ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔
نماز ہے، یہ ایک مسلمان کی اپنی انسانیت کی بنیاد پر اس کی علامت ایمان کی۔ دوسرے بات، ایک مسلمان رہ رہا ہے کہاں؟ اگر رہتا ہے تو وہاں کے لیے بھی اس کی ایک پہچان ہونا ضروری ہے۔ گھر میں رہ رہا ہے تو گھر ایسا بنانا ضروری ہے اور ایسا گھر کا ماحول کہ لگے داخل ہونے کے بعد کہ یہ ایک مسلمان کا گھر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ داخل ہو تو پتہ ہی نہیں چلے کہ اس میں مسلمان لوگ رہتے ہیں یا کافر رہتے ہیں، کون رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ اپنا رہن سہن اور رہنے کی جگہ کو اس طرح سے اس کو بنائیے، اس طرح سے وہاں رہیے تاکہ معلوم ہو کہ ایک مسلمان۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جب چھوٹے موٹے گھر بنایا کرتے تھے پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ کیا ترتیب اس کی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ترتیبوں میں صرف ایک ترتیب بتا دیتے تھے کہ دیکھو بیت الخلا یعنی استنجے کا رخ صحیح رکھنا، اور وہ کیا ہے؟ وہ شمال و جنوب ہے، قبلہ نہیں ہونا، اس کی طرف پیٹھ نہیں ہونا، اس کی طرف منہ نہیں ہونا۔ یہ تمہارے گھر کی خاص پہچان ہونی چاہیے۔ لہذا جس مسلمان کے گھر میں اگر اتنا خیال نہیں رکھا گیا ہے تو گویا کہ یہ اس کا گھر ایک کافروں کی طرح ہے جو کعبے کے احترام نہیں کرتا ہے، اور جو کعبے کے احترام نہیں کرتا ہے اس کا ایمان میں کمزوری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فلذلک مسلم۔ اگر ادنا درجے کا بھی اگر مسلمان تم چاہو تو اگر یہ تین کام کر رہا ہے تو ادنا درجے کا مسلمان ہے، اس کو مسلمان ہی کہو۔ من صلی صلاتنا، جو 5 وقت کی فرض کی نماز وہ حسب سہولت جیسے بھی ہو ادا کرتا ہو، یہ مسلمان کی پہچان۔ من صلی صلاۃ واستقبل قبلتنا، اور قبلے کا وہ خوب احترام کرتا ہو۔ کیا کرتا ہوں؟ اس کی عزت احترام کرتا ہو، اس کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھتا ہو پیشاب کے وقت میں، استنجے کے وقت میں، اس کی طرف یہاں تک کہ علماء فقہاء اتنا احترام کرتے تھے کہ منہ کر کے ادھر تھوکتے نہیں تھے۔ واستقبل قبلتنا ایک مسلمان اور ایمان والے کی ایک پہچان بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا اگر کر رہا ہے تو اس کو مسلمان سمجھو، کافر مت سمجھو۔ یہ 3 بات کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز من صلی صلاتنا یعنی جیسے نماز نبی پڑھتے تھے جتنی وہ اگر وہ پڑھتا ہے فرض نماز تو یہ مسلمان ہونے کا ادنا درجہ ہے۔ باقی تہجد یہ سب تقوی کی علامت ہے۔ اور قبلے کا وہ احترام کرتا ہو، اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتا ہو، اس کی طرف استنجے بیت الخلا کی حالت میں کیا کرتا ہو؟ پیٹھ منہ نہیں کرتا ہو، یہاں تک کہ اس کی طرف تھوکتا بھی نہیں ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو ایک شخص نے دعوت دی، حضرت تشریف لے گئے، وہ انتظار میں کھڑا تھا کہ حضرت تشریف لائیں گے، استقبال کریں گے۔ حضرت جب قریب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہ قبلے کے طرف منہ کر کے تھوک رہا تھا۔ وہ آدمی دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں، اب بالکل قریب ہیں، لیکن حضرت جو ہی دیکھیں اس کو کہ قبلے کے طرف منہ کر کے یہ تھوک رہا ہے، آپ واپس ہو گئے۔ وہ پیچھے پیچھے بھاگے آیا۔ حضرت کیوں؟ کہا کہ ہم اس شخص کے یہاں دعوت نہیں کھاتے جو قبلے کا احترام نہیں کرتا۔ آج تو اگر یہ ماحول دیکھ لے تو ہم لوگوں کے یہاں کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، اس لیے اتنے ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں، اتنا ہم لوگ اسلام سے دور ہیں، اتنے ہم لوگ مساجد اور مدارس اور مسجد کے احترام سے غافل ہیں۔ تو واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، اور اگر اتنا ایک مسلمان کام کرتا ہو کہ وہ حلال طریقے سے ذبح کر کے گوشت کھاتا ہو تو یہ بھی اس کے ایمان ہونے کی ایک علامت ہے، فضل ہے۔ فلذلک مسلم، اس کو مسلمان کو کم سے کم اتنا تو کر رہا ہے کہ ذبح اسلام کے طریقے پر وہ گوشت کھاتا ہے۔ لہذا یہ 3 علامتیں، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، قبلے کا احترام کرتا ہو۔ تو مسلمان کی ایک ظاہری علامت وہ رہتا کہاں ہے، جہاں رہتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے، اس گھر کی پہچان اور علامت ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے اپنے گھر کو ایک اسلامی ماحول کا بنانا ضروری ہے۔
کہ کوئی داخل ہو تو ان کو سمجھ میں آئے یہاں رہنے والے لوگ کون ہیں، مسلمان ہیں، اور ان میں یہی ہے کہ اس گھر میں تصویریں نہیں ہو، کیا ہو، جاندار تصویریں نہیں ہو اس گھر میں، اس گھر کا بیت الخلاء کا رخ قبلے کے طرف نہ ہو، اس گھر میں کوئی ہندوانہ پہچان اور اس کی رسم اور اس کی علامتیں نہ ہو، اس کے یہاں اس طرح سے ہو، کچھ اسلامی کتابیں ہو، قرآن ہو، تسبیحات ہو، مصلی ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ایک مسلمان دیندار اور ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ جس محلے میں رہتا ہو وہاں کی بھی پہچان ہونا کیا ہے، ضروری ہے، ضروری ہے کہ یہ ہم کس محلے میں ہیں، ہمارا محلہ مسلمانوں کی ہے یا غیروں کی ہے۔ اگر مسلمان کی ہے تو اس مسلمان کی علامت کیا ہے، سب کے گھروں کا رنگ ایک، سب کی بلڈنگیں یکساں، سب کے بلڈنگوں کے کلر ایک، اینٹ پتھر بالو سب یکساں ہے یا نہیں، کچھ فرق؟ ان کے محلے میں چلے جائیے، اپنے ان محلوں میں چلے جائیے جہاں پر میں مسلمانوں کی کوئی پہچان نہ ہو تو بالکل برابر ہے، کوئی پہچان نہیں۔ لہٰذا شریعت کا ایک حکم ہے، شرعی اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس محلے میں وہ رہتا ہو اس محلے کا کیا ہو، ایک ایمانی اور اسلامی پہچان اس محلے میں ہو۔ تو اس کی پہچان کیا بنائیں گے، کیا ہونی چاہیے، بہت لمبا چوڑا جھنڈا ہے، یہی نہیں ہونا چاہیے، جھنڈا تو وہ بھی جھنڈے لگاتے ہیں، کیا ہونے چاہیے، ماشاءاللہ آپ لوگ ہوشیار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اتنی تو بات معلوم ہے کہ مسلمان کے محلے کی پہچان کیا ہونی چاہیے، مسجد ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہے، تین پہچان مسلمان علاقے اور محلے کے لیے، کہ مسجد ہو، کیا ہو، مسجد ہو، قبرستان ہو مسلمان کے لیے، جہاں وہ دفن ہوں گے، جہاں ان کی قبریں بنے گی، یہ ایک بھی مسلمان کی پہچان ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ جہاں خرید و فروخت کرتے ہو وہ جگہ حلال چیزیں ملتی ہیں، جس کو بازار کہتے ہیں، اس لیے کیا کہتے ہیں، اسلامی بازار۔ یہ تین علامتیں ہیں، ایک مسلمان جس محلے میں، جس شہر میں، جس آبادی میں رہے اس کی پہچان کتنی ہے، کہ اس محلے میں ایک مسجد ہو، اس محلے میں محلے والوں کے لیے قبرستان ہو، اس محلے والے کے لیے حلال چیزوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک مارکیٹ، ایک بازار ہو، جہاں اس کو حلال گوشت ملے، جہاں اس کو حلال چیزیں ملے، جہاں اس کو سکون سے حلال چیزیں دستیاب ہو۔ اگر یہ تین چیزیں ہیں، اب کہیں گے مدرسہ نہیں، مدرسہ مسجد میں آ جاتا ہے، کیا آ جاتے ہیں، مدرسہ مسجد کے دائرے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے مدرسے نہیں بنائے تھے، بلکہ مسجد ہی کے ایک حصے میں، کونے میں صفہ کا ایک چبوترا قائم کر دیا تھا، اسی کو مدرسہ اور وہی مسجد۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، سہولت کے لیے مسلمان مدرسے الگ سے بناتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں، یہ ہے، لیکن یہ تین علامتیں ہونی ضروری ہے کہ ایک مسلمان جس علاقے اور محلے میں رہتا ہو تو اس کے محلے میں مسجد، اس کے محلے میں قبرستان مسلمانوں کے دفن کرنے کے لیے، اور ایک ایسی مارکیٹ، ایسا بازار جہاں پر اس کی حلال چیزیں ساری دستیاب ملتی ہیں۔ اسی لیے مسجد کے سلسلے میں دو حکم دیا گیا، مینار بناؤ، کیا بناؤ، مینار۔ جس مسجد میں مینار نہیں بناتے ہیں، فقہاء کرام، علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ بھی ناقص، مسجد کے لیے مینارہ ہونا ضروری ہے، مسجد کے لیے گنبد کی شکل ہونی ضروری ہے۔ مینارہ اس لیے ہے کہ تاکہ دور سے اگر کوئی مسافر مسلمان اگر گزر رہا ہے اور اس کو اگر کوئی چاہت ہے کہ کوئی اس علاقے میں مسلمان محلہ ہے، مسلمان آباد ہیں، ہم وہاں ٹھہر سکتے ہیں، رات گزار سکتے ہیں، یا ہم وہاں جا کر کے عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو گھر گھر پوچھنا نہیں پڑے گا، بلکہ دور سے مینارہ دیکھ کر کے وہاں تک پہنچ کر کے وہ عبادت کر لے گا، کیونکہ سب کے گھر یکساں ہیں، گھر ماحول، گھر کی علامت نہیں، گھر کے اندرونی ماحول، لیکن گھر سے نہیں، اسی لیے مینارہ کو حکم دیا گیا
اس لیے آج تک کے دنیا میں جتنی بھی مساجد تعمیر ہوتی ہے ان مسجدوں کے مینارے بنتے ہیں، مینارے بنائے جاتے ہیں۔ مینارہ بنانا ایک مسلمان کے محلے کی شان ہے، مسجد کی ایک وقار اور اس کی بڑھوتری ہے، اس کی عزت ہے، گنبد ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں جتنے بھی مساجد ہیں اور اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی دیکھ لی، اب کچھ نئے کھلاڑی قسم کے لوگ پڑھ لکھ کر کے ارے بھائی عبادت کرنا ہے، مینارہ کیا دکھانا ہے، عبادت کرنا گنبد کی کیا ضرورت ہے، لہذا لوگ نقشہ ایسے بنا دے رہے ہیں آج کل مسجدوں کی کہ نہ گھر میں فرق ہوتا ہے نہ مسجد میں فرق ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات کبھی کبھی مسجدیں اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، آزو بازو کی بلڈنگیں اتنی اونچی ہو جاتی ہے، مسجد پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لیکن ہمیشہ صلحاء کرام، بزرگان دین اور مسلمان اب تک کے جو دستور اور طریقہ مسجد کے سلسلے میں چلا وہ یہی کہ اس کا مینارہ ہونا اور اپنے گھر سے اس کو اونچا رکھنا۔ اب پوری بلڈنگ تو مسجد کی کیا ہوگی، اونچا تو نہیں گھر سے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا احتراماً مینارہ لگایا گیا، احتراماً گنبد بنا کے دیا گیا تاکہ یہ گنبد اور یہ مینارے دوسرے ہمارے گھروں سے کیا ہو، یہ بلند ہو۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کعبے کے ارد گرد اتنی اونچی بلڈنگیں بنے گی کہ کعبہ چھوٹا نظر آئے گا۔ اور آج وہ ہے، نقشہ ہے، لیکن مینارے کا حکم ہے۔ آپ اگر دلی کبھی گئے ہوں گے تو دیکھیے، ایک ہے لال قلعہ اور ایک ہے جامع مسجد، ہے نا؟ جامع مسجد کتنی اونچائی پر ہے، کتنی اس کی سیڑھیاں بلند پر، اتنی اونچائی پر ہے جتنا لال قلعہ کا آخری چھت ہے۔ بادشاہ وہ تھے، شاہجہاں بنائے تھے، لہذا جب اپنا لال قلعہ وہ تعمیر کرایا اور اپنا محل اور اپنے ساری چیزیں اور ایک مسجد بھی جب تعمیر کے جامع مسجد، تو اس نے کہا کہ اگر اس کو زمین سے ہم بناتے ہیں تو پھر یہ ہمارے محل یعنی قلعہ سے نیچے ہو جائے گا، اللہ کا گھر کیا ہے، اونچا رہنا چاہیے ہمارے گھر سے۔ اس لیے ہسٹری میں، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لال قلعہ کی چھت جتنی اونچی ہے وہاں سے مسجد شروع ہوئی ہے، اتنی اس کی بھرائی کی گئی ہے، بھرپائی کی گئی ہے، اتنے اس کے اونچے پوزیشن بنے، اس لیے سیڑھیاں بہت ہیں اس میں۔ اور پھر سیڑھیوں کے بعد پھر مینارے لگایا گئے، سیڑھیوں کے بعد پھر گنبد لگایا گیا تاکہ لال قلعہ سے یہ بلند ہو۔ کل کا وہ بادشاہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا گھر کیا ہو، مسجد سے نیچے ہو اور مسجد اوپر ہو، اس لیے مسجدوں میں مینار کا ہونا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے دور سے دیکھنے والا چاہے جو بھی دیکھے گا، اگر کسی کو ضرورت ہے کہ مسلمان کے محلے میں جا کر کے ایک رات ٹھہرنا، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میناروں کو دیکھ کر کے وہ آ جائے گا کہ یہاں مسجد ہے، اور مسجد جہاں وہاں کون رہے گا، مسلمان۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلی چیز کی کیا بنیاد نہیں، اپنے گھر کی بنیاد نہیں ڈالے بلکہ مسجد کی بنیاد ڈالے، مسجد کی بنیاد ڈالے۔ اس لیے پورے محلے کے لیے ایک فرض کفایہ کے طور پر ہے یہ کہ مسلمان کے محلے میں ایک بہترین مسجد ہو۔ بہترین کے مطلب نہیں کہ جھومر بہت ہو، قالین بہت ہو، زر و دیوار رنگ و روغن بہت اچھی ہو، یعنی ایسی ہو جہاں مسلمان سکون کے ساتھ 5 وقت کی نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھ سکے، دینی کام خدمت آسانی کے ساتھ کر سکے۔ اتنی شاندار، اتنی ضروریات کے ساتھ میں ایک مسلمان کے محلے میں مسجد ہونا کیا ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان کے محلے میں مسجد نہ ہو اور لوگوں کو پھر جماعت سے مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے کا اگر سلسلہ نہ ہو تو ابھی یہاں کے مسلمانوں کی ظاہری علامت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے ہر ایک مسلمان اپنے اپنے محلے میں ایک مسجد کی فکر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کی پہلی فکر یہ ہوئی اور آپ پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھیں۔ اس لیے مدینہ میں پہلی مسجد کون سی بنی؟ مسجد قباء بنی۔ مسجد قباء میں پہلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر آپ وہاں سے تشریف لائیں اور جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں مسجد پھر بنیاد ڈالیں، چونکہ مسجد قباء یہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں لوگوں کا جانا آنا ذرا کیا ہو رہا تھا، مشکل ہو رہا تھا، اور آبادی یہاں تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد میں کیا کیے، یہاں کی فکر کی، اور آپ نے رائے رکھی سب کے سامنے یہاں ایک مسجد ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس کے لیے زمین تلاش کی گئی۔ جب زمین کا مسئلہ حل ہوا تو پتہ لگا ہے کس کی زمین ہے، کیا ہے، کس کی زمین ہے، لہذا بہت سارے لوگ کھڑے ہو کہ یہ میری زمین، یہ میری زمین، یہ میری زمین ہے۔ ان میں 2 یتیم بچوں کی بھی زمین تھی، کچھ بیواؤں کی بھی زمین تھی۔ سب نے کہا یا رسول اللہ مسجد بنانی ہے تو پھر سب ہماری طرف سے فری، ہم لوگ قیمت نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتیں دی، یہاں تک کہ ان یتیم بچوں کو بھی آپ نے قیمت ادا کی، اور یوں فرمایا نہیں تمہاری ایک ضرورت اس سے پوری ہوگی، قیمت لینا اور دینا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، تم یتیم ہو، تم کو چاہیے اور تم کو دینا ہے ہم کو، لہذا ہاں رعایتی اعتبار سے آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کی زمین بھی مسجد کے لیے آپ شامل کیے اور اس کی قیمت بھی آپ نے ادا کیا۔ اسی لیے اسلام میں چندہ لینا اور دینا یہ بھی نیکی کے درجے میں کیا ہے۔ آج ہم لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، صرف ہاں، لیکن سمجھتے کس کے لیے، صرف مدرسے والے مولویوں کے لیے سمجھتے، باقی دوسروں کے لیے سب جائز۔ جبکہ آپ دنیا کا سروے کر لیجئے تو حکومت بھی چندہ لیتی ہے، نہیں، بس نام بدلا ہوا ہے صرف ہے، ہم سے روڈ ٹیکس لیتی ہے، چندہ لیتی ہے، ہم سے ساری چیزوں کی چیزیں لے لیتے ہیں، ہم لوگ سے وصول کرتے ہیں، بس نام بدل دیا، باقی چندہ وہ بھی لے رہے ہیں، چندے سب لوگ لے رہے ہیں، اسکول والے نہیں لے رہے ہیں، بڑے بڑے اسکول والے بھی چندہ لے رہے ہیں، بڑے بڑے ڈونیشن لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، بچوں سے لے رہے ہیں، ماں باپ سے لے رہے ہیں، دوسروں سے لے رہے ہیں، حکومت سے لے رہے ہیں، چندے کے بغیر کوئی بھی چیز آج چل نہیں رہی ہے، بس شکلیں بدلی ہوئی ہے، اور آگے کہہ کے گلی جہیز بھی لیتے تو چندہ ہی ہے، کیا ہے، یہ کوئی نئی چیز تو توڑے، بس یہی ہے، ایک فقیر راستے میں آ کر کے مانگتا ہے اور ایک ماڈرن فقیر جا کر کے بہت ہی اسٹائل کے ساتھ کوٹ بوٹ سوٹ کے ساتھ مانگتا ہے، کاروں سے اتر کر کے مانگتا ہے، لیکن مانگتا ہے، یہ بھی کیا کہتے ہیں، جہیز میں مانگا ہے، کیا ہے، یہ جہیز مانگ رہا تھا، یہ نہیں کہتا ہے کہ بہت ہی خرید رہا تھا۔ تو چندوں کا سلسلہ ہر جگہ ہے، مسجد والے بھی، مدرسے والے بھی، اور آگے بڑھ کر کے کہیے کہ بری چیز نہیں، غلط چیز نہیں ہے اور کوئی خراب چیز نہیں ہے، اگر یہ خراب چیز ہوتی تو ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ نہیں مانگے ہوتے، آپ نے بھی چندہ مانگا، آپ نے بھی چندے کے اعلان فرمایا، اور ایک موقع پر ایک غزوے اور ایک جنگ و جہاد کے موقع پر آپ نے اعلان کیا، خاص کر کے اعلان کیا ہے، مدینے والوں چندہ دو، کیا کرو، چندہ دو، اس وقت میں اسلام کو ضرورت ہے، اس وقت میں بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرو، چندہ لاؤ۔ لوگ لائے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، مرد بھی لائیں، عورتیں بھی لائیں، ایک عورت تو اپنے سر کے بال کیا ہوئے لمبے لمبے کاٹ کر کے لے آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کپڑے میں لپیٹ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اس میں کیا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے سر کے بال کے کپڑے، میرے سر کے بال ہیں اس میں، کہا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، میں بیوہ ہوں۔ میں بہت غور و فکر کیا کہ نبی کا اعلان ہے، رسول اللہ مانگ رہے ہیں، اس وقت میں چندے کا اعلان ہوا ہے، اب ہم کو اس میں شریک ہونا ہے، کل قیامت کے دن ہم بھی اس میں شریک ہو دکھائی دیں، لہذا اللہ کے رسول گھر میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ہم یہ لمبے بال اپنے کاٹ کر کے اس لیے لے کر کے آپ کی خدمت دینے ہیں، کپڑے میں لپیٹ کر کے لائے ہوں کہ اگر جہاد کے موقع پر جس جنگ کے لیے اور جس اسلام کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں تو مجاہدین کو اگر رسی کی ضرورت پڑے گی اور سامان باندھنے یا کسی چیز کی ضرورت کسی کام میں، تو یہ میرے لمبے لمبے بال رسی کی جگہ پر بھی اس کو استعمال کر لیں گے تاکہ میں بھی چندہ دینے والے میں ہو جائے۔ یہ جذبہ تھا ان کا، یہ جذبات تھے، لہذا چندہ کوئی برا نہیں ہے، چندہ لینا دینا یہ کوئی حقیر چیز نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی سوچ اپنی دماغ میں ایک کیڑا بیٹھا دیے
لہٰذا سب لوگ چندہ لیتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، پوری دنیا اور اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ اور زکوٰۃ کی بنیادی اسی پر ہے۔ زکوٰۃ کی بنیاد کیا ہے؟ لوگے دو گے تبھی تو ہوگا۔ ایک زکوٰۃ والا دیتا ہے اور ایک مستحق لیتا ہے، یہی تو چندہ ہے۔ لہذا لینے دینے کے شریعت میں اسی بھی ترتیب بنائی، اللہ کے رسول اعلان کیے، لوگ لائیں۔ وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی لائے تھے۔ اتفاق سے آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں زیادہ مال تھا، وہ مال بھی ان کی ضروریات سے، لہذا گھر پر سارے مال کو جمع کیے وہ، اور اپنے گھر والوں سے مشورہ کیے کہ اتنا ہے، کیا کروں؟ کہا کہ آدھا لے جائیے، آدھا رکھ دیجیے۔ اور یہ صحیح فیصلہ تھا ان کا، کیا تھا؟ یہ صحیح فیصلہ تھا۔ بیوی بچوں کو بھوکا رکھ کر کے دینے کا حکم بھی نہیں ہے، بیوی بچوں کو راستے پر نکال کر کے اپنے آپ کو سخی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلوا کر کے اپنے آپ کو شوبازیاں کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پہلا حق اور حقوق اپنے بیوی بچوں کا بھی، اس کے بعد ہے دینے لینے کا۔ لہذا آدھے آدھے پر کام کر لیا اور بہت بڑا گیٹھڑا بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کندھے پر لٹکاتے ہوئے آ گئے۔ ادھر سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آ رہے ہیں، لیکن بیچارے تھوڑے سے ہیں۔ اور سب سے پہلے اسلام میں چندہ دینے والا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لہذا آج جو لوگ بھی چندہ دیتے ہیں، کسی بھی دینی ادارے، مسجد، مدرسے یا کسی کی بھی تعاون کرتے، یہ سنت صدیقی ہے۔ کیا ہے؟ سنت صدیقی۔ سب سے پہلا مال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلا مال کس کا لگا اسلام میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون؟ اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والا کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو آج ان کے ہاں حالات تھے جس کی وجہ سے بہت تھوڑا سا ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا کر کے آئے، بٹن یہ سب جو تھے وہ بھی توڑ تاڑ کر کے سب لگا دیے۔ حدیث پاک میں کہ گھر میں ہاتھ چلاتے تھے کہ کہیں دانا بھی اگر ہے وہ آج بھی وہ بھی دے دو گا، اس لیے مانگنے والا، چندے کے اعلان کرنے والا شہنشاہ کائنات محمد الرسول اللہ۔ آج اللہ نے ایک نظام بنایا، حالانکہ چاہتا اللہ اوپر سے مسجد بنا بنا کر کے زمین پر اتار دیتا، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ چاہتا تو اپنا گھر کیا کرتا، بنا بنا کر کے ہم لوگوں کو دے دیتا، عبادت کرو۔ لیکن یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں ہم بنائیں گے، کوشش ہم لوگ کریں گے، اللہ وہاں بنا دے گا، وہاں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہاں شاندار جنت ملے گی تو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں کا کام وہاں ہوگا۔ تو وہ بھی آ گئے خدمت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی غور سے دیکھیں، کہا کہ آج اپنے دوست سے میں آگے بڑھ گیا، دل میں آج اپنے دوست سے آگے بڑھ گیا، کبھی بھی یہ بڑھنے نہیں دیے تھے، آج بڑھ گیا، اس لیے ان کا اتنا ہے، میرا اتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت غور سے دیکھیں کہ حضرت عمر کے چہرے پر آج بشاشت ہے، اس لیے کہ زیادہ سامان۔ حضرت عمر کی کیفیت دے کر کے اللہ کے رسول سمجھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لے کر کے ہیں، لیکن بیٹھے ہیں۔ آپ نے سوال اور جواب کا انداز کتنا خوبصورت بنایا، اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ تو دل توڑ کر کے کبھی لیتے ہیں اور دل توڑ کر کے دیتے ہیں۔ آپ نے دونوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا، پہلے انہی سے پوچھا، کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ نہیں فرمایا کتنا ہے، کیا کیا ہے، یہ نہیں، مقدار پر رسول اللہ نہیں گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ کے یہاں مقدار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، یہ سوال ہے، کتنا پلٹ دیا سوال۔ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اور ضروری ہے کہ پہلے گھر والوں کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو، اس کے بعد حکم ہے۔
کیا چھوڑا گھر والوں کا؟ کہ اللہ کے رسول آدھا آدھا، نصف نصف، 50-50 ہے۔ اب رخ بدلے ہیں، جبکہ پہلا کوئی بھی بات پہلے ہوتی تھی تو پہلے پوچھا کس سے جاتا تھا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہ ہوتے تھے۔ سب سے پہلا مشورہ ابو بکر سے، سب سے پہلی بات ابو بکر سے، ساری باتیں شروع یہاں سے ہوتی تھی۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یہ نہیں فرمایا کتنا چھوڑا، کیوں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر کے جھاڑو دے کے لے کے آیا، آج میرے پاس اتنا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہ گئے، کہا کہ اس بندے خدا سے عمر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہ ذہن، یہ تقوی، یہ یقین، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ جس کے پاس اللہ اس کے رسول ہیں، دنیا رہے یا نہ رہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ آج تو ہم لوگ دولت کی گنتی گن رہے ہیں نا، آج ہم لوگ دولت کی گنتی پر اپنی شان دکھاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے۔ آج تو یہ چھوڑ کر کے ہم لوگ دولت کی گنتیوں میں لگ گئے، اینٹ پر اینٹ جوڑنے لگ گئے، اور یہ دنیا بنانے لگے کہ میرا چھت اس کے چھت سے بڑا ہو، میرے گھر کی دیوار اس کے گھر کی دیوار سے بڑی ہو، میرے گھر کے فرنیچر اس کے گھر کے فرنیچر سے اچھی ہو۔ آج اس گنتی میں ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کبھی نہیں سوچا میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور وہ تقوی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جواب تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسا کپڑا زیب تن لباس پہن کر کے آئے، اللہ اکبر، کہ جیسا لباس حضرت ابو بکر صدیق پہنے ہوئے تھے ہو بہو ویسا ہی پہن کر کے آئے۔ ببل کے کانٹے ڈالے ہوئے تھے، پیوند لگا ہوا تھا، کھردرا تھا، سامنے آ کر کے بیٹھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اللہ کے رسول اب دیکھ رہے، اب 3 لوگوں پر نظر ہے، کن پر؟ عمر، ابو بکر اور جبریل۔ آپ دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد آپ نے پوچھا ہے جبریل آج تو ایسا لباس پہنا، کبھی بھی نہیں اس لباس میں دیکھا تھا، اور تیرا لباس میرے ابو بکر کا لباس یکساں ہے، جہاں جہاں کانٹے تو نے ٹاکا ہے وہیں وہیں ابو بکر بھی ٹاک رکھے ہیں، نہ رنگ میں فرق ہے نہ کسی طرح کیفیت میں فرق ہے، آخر کیوں؟ جواب سنیے، کہا یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں پہنا بلکہ اللہ نے آج عرش فرش کے ہر ایک فرشتے کو حکم دیا کہ آج نقل کرنا ہے تو ابو بکر کا نقل کر لو۔ پھٹے کپڑے میں ہم کو شرم لگتے، ہمارا ایمان پھٹ گیا، ہمیں شرم نہیں لگتی، ہمارے اخلاق پھٹے ہوئے، ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں، ہماری کیفیت گری ہوئی ہے، ہمیں اس میں شرم نہیں۔ سارے عرش فرش کے فرشتے آج اسی نقشے میں ہیں یا رسول اللہ، سب کو اللہ نے اسی میں عمل۔ اس لیے آج ابو بکر صدیق کا جو اخلاص ہے، جو ان کے تقوی ہے اور جو محبت کے اظہار ہے، وہ دنیا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایسا کوئی نہیں اس وقت۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے میں سب کا حق ادا کر دیا اس دنیا میں، صرف اگر باقی ہے تو ابو بکر صدیق کا باقی ہے، ابو بکر کا حق اور احسان اللہ ہی ادا کرے گا۔ اتنا ان کا اسلام پر، ایمان پر، رسول اللہ پر، مسلمانوں پر احسانات ہیں، جھاڑو دے کر کے دے دیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے رب کے نزدیک کیا اخلاص کی قیمت ہے، کیا ہے؟ اس مقدار کی قیمت نہیں ہے، کثرت کی نہیں ہے۔ لہذا چندہ لینا اور دینا دینی خدمات کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، گناہ کا نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہ سب کی سنتیں ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کی پہچان، مسلمان محلے میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ بولیے بھائی، آہستہ بولتے ہیں، مسجد۔ لیکن سب سے بدبودار بیت الخلا، پیشاب خانہ کہاں؟ مسجد۔ بیڑی پینے یہیں آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ یہیں آئیں گے۔ اچھی رکھیے مسجد، مسجد کے ادب احترام خوب کیجیے، مسجد کو بہت ہی
پاک صاف رکھیے، اس کی ضروریات کو پوری کیجیے، ہمیشہ اس کے پیچھے جتنا لگائیں گے اتنا ہی آخرت بہترین بنے گی، بہترین بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ جو آدمی یہاں زمین پر اللہ کا کوئی گھر کا ایک اینٹ جوڑتا ہے، اللہ وہاں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے ویسے لوگ اللہ کے گھر میں تعمیر میں اس کی ضروریات میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ کون لیتے ہیں؟ ان کی علامت بتایا اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہ وہ تقوی والا ہو، یعنی حلال والا ہو، چاہے وہ تھوڑی ہی سی دے رہا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جو نمازی ہو، انما یخشی اللہ، انما یأمر مساجد اللہ من آمن، مومن مسلمان حصہ دیتا ہے، مسلمان اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے۔ اس لیے کافروں کا مال لینا لگانا جائز نہیں ہے۔ مومن مسلمان، اور وہ جو نمازی ہو، وہ جو نماز کی فکر کرتا ہو، وہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہو، وہ جس کے پاس تقوی ہو، ایسے لوگ اگر اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کے آباد، اللہ کے گھر کے تمام ضروریات میں اگر حصہ لیتا ہے تو کل قیامت کے دن کیا ہے؟ اللہ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دے گا، بہت شاندار بنائے گا، بہت شاندار من بنا للہ مسجدا فلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بیتن کا جملہ اللہ کے رسول فرمائے کہ گھر شاندار اللہ بنا دے گا۔ اس لیے ہمیشہ مسلمان اپنے پیسوں سے، اپنی محنت کی کمائی سے، اپنے حلال پیسوں سے، اپنی خوشدلی سے اپنے محلے میں ایک مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ جتنا بڑا محلہ اتنی مسجدیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کی ظاہری علامت ہے کہ اس مسلمان کے محلے کی ایک پہچان ہے۔ مسجد جتنی آباد ہوگی اتنا ہی اس محلے میں اللہ کی رحمت، برکت، اتحاد، اتفاق اور روزی رزق میں برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور مسجد جتنا ویران ہوگی اتنا ہی اس محلے میں نحوست، منحوسیت کی کیفیت طاری ہوگی۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کی ضروریات کو پوری کرنا اخلاص کے ساتھ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو پروگرام تفسیر کی ترتیب کو روک کر کے جو یہاں کیا گیا ہے، اور یہ جو گفتگو ہم کی ہے، زیادہ کرنا نہیں، ماشاءاللہ سب جانتے ہیں۔ آج میں اس محلے میں تقریباً 15 سال سے تفسیر اس مسجد میں کر رہا ہوں، الحمدللہ اسی مسجد کو دیکھ رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، ماشاءاللہ نمازی ہیں، تفسیر کی مجلسیں ہو رہی، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے چھوٹی، لیکن محلہ بڑھتا چلا گیا۔ پہلے یہاں آتا تھا، گھر بھی ٹھیک سے نظر نہیں آتے تھے، اب تو ماشاءاللہ چہل پہل ہے۔ ہم 15 سال کے نقشہ جب اس محلے کا دیکھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، اور ایک مسلمانوں کی، بچوں کی تعلیم کی ہر ایک کی آبادی ہے۔ اس مسجد میں بھی آتا ہوں، مناج مسجد میں بھی آتا ہوں، اور دونوں کی کیفیت حالات دیکھتے رہتا ہوں۔ جب گھر میں افراد بڑھ جائیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ بولیے کچھ، آپ لوگ بولیے، کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گھر چھوٹا ہو گیا، دوسرا گھر دیکھنا ہے۔ پوچھو ذرا بازو والے سے کہ گھر بیچے گا تو خرید لیں گے اس کا، یہی نہیں ہوتا مشورہ؟ یہ تو مشورہ ہوتا ہے۔ اب افراد بڑھ گئے، بچے کے بچے ہو گئے، بھائی ہے، اتنے ہیں، گھر چھوٹا ہو گیا، اگر بازو میں ہے تو لے لیں گے، یا یہاں نہیں تو وہاں لے لیں گے۔ کیوں؟ اب فرصت۔ الحمدللہ محلہ بڑا ہو گیا تو نمازی بھی بڑھ گئے، کیا ہو گئے؟ ضروریات بھی بڑھ گئے، تقاضے بھی بڑھ گئے، لہٰذا جب بڑھ گئے تو مسجد کی آبادی، اور یہ بھی سنت ہے، کیا ہے؟ یہ بھی مسجد کا توسیع کرنا، مسجد کو بڑھانا نمازیوں کے لیے بدقسمتی تو ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ جو مسجدیں میں آباد کرتے ہیں اور وسعت اور توسیع کرتے ہیں، یہ صرف جمعہ کے لیے ہے، 5 وقت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بدقسمت، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی مسجد کی وسعت ہوتی رہی ہے۔ آپ نے کیا کہ کھجور کے پتوں میں بنایا، پھر اس کے بعد میں آپ نے دیواریں اس پر لگائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، یا رسول اللہ یہ پانی ٹپکتا ہے، سجدے میں تکلیف ہوتی ہے، لوگ سجدوں میں بھیگ جاتے ہیں، کنکریاں چوب جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں تو اس میں چھت ڈال دوں۔
تو پہلی چھت جو ڈالی گئی ہے وہ پتھر بالو اور اس طرح کے کھجور کے پتوں سے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد میں وسعت ہوئی تو اللہ کے رسول سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اجازت لی اور پھر ایک توسیع کی، اور وہ توسیع کیا ہے؟ روض اقدس یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی مسجد جو کہلاتی ہے ریاض الجنہ، یہاں تک کہ ایک توسیع کون کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد اور وسعت کی کیفیت بڑھی تو پھر ترکی کے لوگوں نے، وہاں کے مسلمانوں نے کچھ بڑھایا، پھر وسعت کی کیفیت آج تک کے کیا ہے؟ چلتی آ رہی، نمازی بڑھے، وسعت ہو رہی، توسیع ہو رہی، پاک صاف اور ساری چیزوں پر خدمتیں ہو رہی ہیں، لہذا محلہ بڑھ گیا ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، تقاضے بڑھ گئے ہیں، ضروریات مسلمانوں کے بڑھ گئے ہیں، دینی کام بڑھ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو پھر ایسے حالات میں مسجد کے لیے بھی ایک جگہ کی ضرورت پیش آئی۔ کیا ہے؟ ضرورت پیش آئی۔ اور یہ سامنے بازو والی جو جگہ ہے نا، بازو والی جو جگہ ہے، یہ مسجد کے لیے ذمہ داروں نے لینے کا ایک طے کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ایک مشورہ ہو گیا ہے اور لوگ لینے کی فکر ہے تو سب کا اس میں تعاون ہونا ضروری ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، بات سے، حوصلے سے، پیسے سے، وقت سے، تعاون کی مختلف شکلیں، اور جو لوگ بھی اخلاص کے ساتھ میں اس میں حصہ لے گا سب کو اللہ نوازے گا۔ کیا کرے گا؟ سب کو نوازے گا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب کو نوازے گا، اور سب کو اللہ رب العالمین آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کروڑوں دیا اس کے لیے، جو لاکھوں دیا اسی کے لیے، نہیں، اگر آپ صحیح مشورہ بھی دے دیں گے اس کے حق میں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ اسی میں شامل ہوگا۔ آپ آ کر کے اگر ایک اینٹ بڑھا دیں گے تو یہ بھی ہوگا، مسجد کی تعمیر میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، وسعت ہوگی۔ لہذا جب ایسے موقع اور حالات آتے تھے مسلمانوں کے ساتھ میں تو پھر کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی ضروریات کو کچھ روک کر کے دینی ضروریات میں لگ جاتے تھے پوری کرنے کے لیے۔ لہذا بازو کی زمین خریدنے کا مشورہ ہو گیا ہے اور نہایت ہی ضروری ہے، مسجد کی توسیع ہونی بھی ہے، محلہ اتنا بڑا ہے اور آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہذا آپ سبھی حضرات پورے محلے والے کے لیے ایک بڑی ایک نعمت کے طور پر میں اللہ نے کیا کیا؟ اس کی توسیع کا ایک انتظام کر دے رہا ہے تاکہ تم یہاں کام کچھ کر کے، خدمت کر کے، کچھ اپنا مال وقت لگا کر کے آخرت بنا لو، کیا کرو؟ جنت بنا لو۔ لہذا کیا قیمت طے ہوئی اور کیا ہے وہ ذمہ دار حضرات سے آپ سبھی لوگ ملیے، مل کر کے حوصلہ بڑھائیے، اور پھر آگے اس کے تعاون کے خریداری کے لیے جو بھی شکلیں ہو اور جو طے ہو جائے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اس کام کو تکمیل تک کے انجام دینا کیا ہے؟ اپنے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ دوسرے محلے میں مانگیں گے، دوسرے میں مسلمان کہیں سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی آ کر کے حصہ لے سکتا ہے، اسی لیے مسجد کو عام رکھا گیا ہے۔ لہذا بازو والی زمین خریدنے کے لیے ہم تو جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے بھی کوشش ہے، لیکن فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی منظوری ہوتی ہے۔ 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس کی کوششیں ہو رہی تھیں، ذمہ دار حضرات بار بار اس کے تقاضے سامنے لائیں، لیکن اس وقت تک کہ نہیں ہوگا جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو۔ اس لیے سبھی حضرات کو اس میں حصہ لینا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور یہ نہ سمجھیے کہ نہیں ہم اتنا چھوٹا کیسے دے کر کے حصہ لیں گے، بڑے لوگ تو بڑے دے رہے ہیں، بڑے لوگ کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے ماحول سے اور اپنے اپنے حالات سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو سکے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر میں تعاون کیجیے۔ میں بس بات ختم کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص نے صرف اپنے ہی پیسے سے مسجد بنایا۔ اسلام میں خاص اپنے پیسے سے کسی کا دوسرے کا لیے بغیر بنانا اچھا مناسب نہیں سمجھا اسلام، کہ صرف خاص اکیلے پوری خرچ کے ساتھ میں مسجد بنانے کو اسلام میں اہل اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ والوں کی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں شیطان زیادہ تکبر پیدا کر دے، جب بھی آگے میں اکیلے بنا دیا ہوں، کیا کیا ہے؟ میں نے پورا اس میں دیا ہوں۔ اب بیچارہ کوئی نمازی سنے گا کہ تو کہے گا یار میں تو کچھ بھی نہیں دیا، میرا تو کچھ بھی حق نہیں ہے۔
لہٰذا حکم یہ ہے کہ چاہے تم 1 روپیہ دینے والا بھی اگر دے رہا ہے تو کیا کرو، اس کا بھی اس میں شامل کرو، تاکہ تیرے دل سے یہ کبر تکبر کیا ہو جائے، نکل جائے کہ نہیں، جہاں میرا کروڑوں اس میں ہے وہیں ساتھ ساتھ ایک غریب کا بھی لگا ہوا ہے۔ یہی ہے حکم، اور اس کو پسند کرتے ہیں اللہ والے لوگ اور اہل اللہ، اہل علم اور بزرگان دین کا یہ مشورہ ہے۔ ہاں اگر کوئی بنا دیا اپنے پیسے سے پورے خرچ اور وقف کر دیا اور کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، کوئی نام و نمود نہیں، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس میں نام و نمود کی کیفیت اور ہمیشہ وہ کہتا پھرے اور اس پر پتھر کا پتھر، نام پر نام، خطبے پر خطبے چرچا کر دے، تو یہ سب مناسب نہیں۔ اس سے بہتر ہے جھوپڑی میں نماز پڑھ لینا، لیکن کسی متکبر کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا۔ لہذا مدینہ طیبہ میں ایک مالدار شخص نے ایک مسجد بنائی، کسی کا پیسہ نہیں لیا، مسجد شاندار تیار ہو گئی۔ جب فائنل ہو گئی مسجد سے تو اپنا نام ایک پتھر میں لکھ کر کے کہاں لگایا، گیٹ پہ لگا دیا۔ رات میں خواب میں دیکھا کہ کچھ سفید پوش انسان کی شکلوں میں لوگ کھڑے ہیں اور نام پڑھ رہے ہیں۔ خواب میں دیکھ رہا، خوش ہو رہا کہ دیکھو میرے نام پر کتنی خوشی ہے۔ لوگ پوچھ رہے کس کا نام ہے، ایک نے کہا کہ فلاں آدمی کا نام، اسی نے مسجد بنا، ہاں اپنے پیسے سے بنا، کسی کا اس میں لگا نہیں، فلاں ہے فلاں۔ تو ایک جو اس میں بڑا جو تھا اس نے کہا کہ اس کے نام ہٹاؤ یہاں سے پتھر سے اور اس پر ایک بڑھیا کا نام لکھو۔ اب خواب میں دیکھا تو دماغ اس کے ٹھکانے لگ گئی، یہ کیا ہو گیا یار، پورا پیسہ ہم لگایا، میرا نام پتھر میں، اور یہ پھر کیا ہو رہا ہے۔ بھاگے بھاگے وقت سے پہلے آ گئے حضرت، کہاں گئے دیکھنے کے لیے، کہیں پتھر تو ہٹ تو نہیں گیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو رات کی اس گھڑی میں آ کر کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آیا تو دیکھا کہ پتھر لگا ہوا ہے، نام کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ وہ شیطان خواب دکھا رہا تھا، چھوڑ، پھر آرام سے سویا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، پھر وہ وہی لوگ آ کر کے بات، کس نے بنائی مسجد، کس کا نام ہے، فلاں مالدار کا نام ہے، اس نے اپنے صرف خاص سے بنائے، ایسا ویسا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اس کا نام ہٹاؤ یہاں سے اور اس بڑھیا کا نام لکھ دو، یہیں تک خواب۔ اور پھر پریشان ہوا، اٹھا، پھر بھاگے بھاگے آیا تو دیکھا تو نام ہے، نام رہے گا، قبر پر پتھر پر لکھ دیجئے کتنے بڑے نام، ڈی جی جے، پی جی جی، پروفیسر صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب، غازی صاحب، نمازی صاحب، متولی صاحب، معتمین صاحب، سب لکھ دیجئے۔ کچھ کام اندر نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ بالکل نہیں پوچھتا ہے کہ ہاں پیر صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، افسر صاحب، پروفیسر صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، متولی صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، صدر صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب آپ سے سوال کرنا ہے، کچھ نہیں۔ یہ پتھر اتھر جو لگا کر کے نام و نمود کرتے ہیں قبروں پر، یہ سب بیکار فضول، کوئی کام اندر نہیں آتا، اندر تو اعمال کام آتے ہیں۔ خواب آ کر کے دیکھا تو پھر پتھر لگا ہوا ہے، بالکل نہیں ہٹا، کچھ نہیں۔ آگے پھر بھی آج شیطان مجھے پریشان کیا اور خواب دکھایا۔ تیسری رات پھر خواب دیکھتا ہے کہ وہی لوگ آ کر کے پھر چرچا کر رہے ہیں، یہ مسجد کس نے بنائی؟ کہا کہ اس شخص نے بنائی، اسی کا نام ہے یہ۔ چرچے ہوئے تو پھر وہ بڑے شخص نے کہا کہ اس کا نام ہٹاؤ اور یہاں پر ایک بڑھیا کا نام لکھ دو۔ دوسرے نے پوچھا آپ روز کہہ رہے ہیں کہ بڑھیا بڑھیا، تو کون سا بڑھیا، کیا نام ہے؟ تو اس بڑے نے کہا کہ وہ بڑھیا جو جنت البقیع کے پاس جھوپڑی میں ہے، رہتی ہے، بھیک مانگتی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام اس کی جگہ پر لکھو۔ اب فاطمہ نام بھی معلوم ہو گیا، جگہ کی بھی نام ہو گیا۔ اب وہ بھاگے بھاگے آیا، خواب آیا تو دیکھا کہ نام لگا ہوا ہے، نام میں کچھ بھی ذرہ بھی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ایک نام ذہن میں ہے، فاطمہ بڑھیا، درویش، فقیر، مسکین۔ پریشان ہوئے، 3 دن سے یہ بڑھیا بڑھیا سن رہا ہوں، آج تو نام سن لیا، چلو ذرا دیکھیں کہاں ہے جنت البقیع کے پاس۔ یہ بتا رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، اخلاص کے ساتھ اگر آپ 1 روپیہ دیں گے، اس اخلاص کی برکت سے اللہ کروڑوں دلا دے گا۔ آپ اگر اخلاص کے ساتھ میں صرف ایک بات کہہ دیں گے تو اللہ راستے کو آسان بنا دے گا۔ آپ اگر اخلاص کے ساتھ میں کوئی بھی کام اللہ اس کے رسول کے گھر کے ساتھ میں کریں گے تو اللہ راستے آسان بنا دیں گے۔ اب یہ گیا وہ بڑھیا کے پاس، تلاش کرتے کرتے بڑھیا معلوم کیا تو بڑھیا سے پوچھا کہ ایک مسجد ابھی بنی ہے، تم جانتی ہو؟
کہا کہ ہاں جانتی ہوں کہ ایک مسجد ابھی بنی ہے اور یہ مینارہ جو نظر آ رہا ہے یہی مسجد؟ نے کہا ہاں ہاں یہی مسجد۔ کون بنایا ہے معلوم تجھے؟ کہا کہ یہ تو نہیں مجھے معلوم کون بنایا ہے۔ کہا نہیں معلوم تجھے؟ کہا کہ نہ۔ کہا کہ یہاں کے بڑے مالدار امیر صاحب بنے۔ کہا کہ ہاں بنائے ہوں گے۔ کہا کہ بڑھیا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس میں کچھ حصہ چندہ وندہ دیا تھا چپکے سے کیا؟ کہا کہ نہیں، میں تو مانگنے والی غریب عورت، ہم کہاں کچھ بھی اس میں نہیں دیے تھے۔ کہا کہ کچھ نہ تم نے دی ہے اس میں؟ کہا کہ نہیں میرے پاس تھا ہی نہیں تو میں دوں گا کہاں سے، میں کچھ بھی نہیں دوں۔ کہا کہ کچھ حصہ لیا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ بہت کوشش کیا اس سے بات، کہا کہ ایک درہم، ایک سکہ، ایک چیز بھی نہیں دی میں نے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ اگر پوچھتے ہو تو ایک چیز میں نے کی کہ جب یہ دیواریں اٹھ رہی تھی تو اور جو میری نظروں سے یہ دیواریں ٹکراتی تھی اور جب یہ مسجد بنتی تھی اور مینارے بن رہے تھے، گنبد بن رہے تھے، میں روز دیکھتی تھی دیواریں، جب میں دیکھا کرتی تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اگر تم مجھے بھی پیسہ دیتا تو میں کچھ اس میں لگاتا تاکہ میرا بھی گھر تو جنت میں بنا دیتا۔ میں روز دعا کرتی تھی لیکن نہیں، میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی اور وہ کام کی، اور وہ کام یہ ہے کہ دیکھو یہی راستہ ہے، اسی راستے سے مزدور لوگ کھچروں پر اینٹ بالو پتھر لکڑیاں اٹھا کر کے گدھوں پر کھچروں پر ڈال کر کے لے جایا کرتے تھے ہماری اسی راستے سے۔ ہم دیکھتے تھے مسجد لے جاتے تھے، کام لگاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ یہ گدھا اور کھچر جو ہے دھوپ میں جب واپس اور جاتے آتے تو پیاسے ہوتے ہیں، لہذا میں برتنوں میں پانی بھر کر کے یہاں جگہ جگہ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ وہ کھچر اور وہ گدھے جب ادھر سے سامان رکھ کر کے واپس آتے تھے تو میرے رکھے ہوئے برتن کے پانی بڑے شوق سے پیتے تھے، اور جب وہ پیتے تھے تو ان کے اندر میں ایک خوشی بشاشت کی کیفیت ہوتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر کے دعا کرتی تھی اللہ میرے پاس تو اتنی طاقت ہے، وہ تیرے گھر کی تعمیر کے لیے ان گدھوں کھچروں کے لیے میں ٹھنڈا پانی رکھ دیتی ہوں، اے اللہ اگر تو پسند کر لے تو میرا بھی گھر جنت میں بنا دے۔ جانوروں کو کھلانے پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے، صرف انسانوں کی نہیں، صرف ولیمے میں کھلانے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ آپ ہمدردی کریں گے تو اللہ ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ وہ امیر مالدار شخص سست حیران رہ گیا، وہ اس بوڑھی عورت کے گدھوں کھچروں اور مسجد میں کام کرنے والی جانوروں کو پانی پلا دینے سے اللہ اتنا راضی خوش ہو گیا، میری پوری مسجد کا نام اور میری حیثیت پوری اللہ اس کو دے دیا۔ لہذا ریاکاری پر اللہ اعمال کو بدل دیتا ہے۔ بنایا کس نے لیکن نام اللہ نے آخرت میں کس کا لکھ رہا ہے، اس کو بھی ملے گا ثواب، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس نیکی کے کام میں اللہ نے کیا کیا، اس بڑھیا کو بھی شریک کر دیا۔ اس لیے جب آپ کے محلے میں کسی مسجد، کسی مدرسے اور کسی ضرورت مند عالم علماء دین قرآن خدمت کرنے والوں کے لیے آپ اگر مدد کی ہاتھ بڑھائیں گے، یاد رکھیے اللہ اتنا راضی اور خوش ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ جنت میں بہترین جگہ اور ٹھکانہ بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آپ کو ہر طرح سے اس زمین کی خریداری میں کیا کرنا، حصہ لینا ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کو تشکیل کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے۔ آپ لائیں گے تب بھی آپ کو ثواب، دلائیں گے تب بھی ثواب، اشارہ کریں گے۔ آپ یہ نہ سوچیں ارے وہ محلے والے بنا رہے ہیں، ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے، نہ، مسجد اللہ کا گھر، اللہ سب کے لیے ہے۔ دیتے ہیں کتنا ہزاروں میل اور فاصلے پر مسجدیں لوگ وہاں جا کر بنا دیتے ہیں، وہاں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہر جگہ ہے، اس لیے آپ لوگوں سے بڑی دردمندانہ گزارش ہے، ذمہ دار حضرات ایک بہت بڑا قدم اٹھا کر کے اس بازو والی زمین کی خریداری کے لیے نکل پڑے ہیں اور اپنے پروگرام میں اس کو شامل کیے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے آج کی گفتگو سے یہ پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، اس خریداری میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔ اب حصہ لینے کے لیے آپ کو جب چاہیں، جہاں سے چاہیں، جس وقت چاہیں آپ ذمہ دار حضرات سے مل سکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ اگر چاہیں تو نام ہم کو بھی بتا دیں گے، اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ دل سے دعا۔ لیکن ہم لوگوں کی ایک بری عادت کیا ہے معلوم، مسجد آتے ہیں تو جیب خالی کر کے آتے ہیں، نائٹ ڈریس میں آتے ہیں۔ کس میں آتے ہیں؟
وہ کپڑا جو ایک ہفتہ سے پہنتے ہیں خالی جیب والا، وہی پہن کر کے آتے ہیں، اور جس میں پیسے والا جیب ہوتا ہے نا وہ لٹکا کر کے آتے ہیں۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، لٹکا دیجئے، لٹکنے دیجئے، لیکن آپ اگر یہاں نام کا اظہار بھی اگر کر دیں گے تو انشاءاللہ بعد میں اس کا کیا کریں گے؟ تعاون، اور بعد میں آپ ذمہ دار حضرات سے مل کر کے آپ اس میں تعاون کو بڑھا دیں گے۔ اس لیے کوئی ہیں اگر نام لکھوانا چاہیں تو بولیے۔ ماشاء اللہ۔